کا فضیلت کا وہ پہلو بتایا، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ نے نبی کے صدقے لیلۃ القدر دے کر کتنا بڑا احسان ہم پر کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ ایک طرف 1000 مہینے جس میں راتیں بھی ہیں اور دن بھی ہے، 24 گھنٹے کا پورا دن ہے جس میں رات اور دن ملا کر ایسا مہینہ، اور وہ بھی 12 مہینے نہیں، 1000 مہینے۔ ان 1000 مہینوں میں بندہ اگر رب کی عبادت میں لگا رہے، رب کی عبادت کرتا رہے مسلسل، بغیر کسی ناگے کے، بغیر کسی فاصلے کے، تسلسل کے ساتھ وہ 1000 مہینے رب کی عبادت کرے، تو اسے جو اجر و ثواب ملتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور کتنا بڑھ کر یہ اللہ نے نہیں بتایا، بڑھ کر ملتا ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے نہیں بولو، کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، زیادہ فضیلت والی ہے۔ پھر یہ بھی نہیں بتایا کہ زیادہ فضیلت کتنی ہے، کیونکہ یہاں بندے کی بندگی کا معاملہ ہے۔ بندہ جتنا زیادہ عشق و محبت میں ڈوب کر اخلاص اور الہیت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے لیلۃ القدر کی عبادت اتنی زیادہ برکت والی بن جاتی ہے، اتنی زیادہ برکت والی بن جاتی ہے۔ کسی کے لیے 1000 مہینے سے ایک دن زیادہ بہتر ہے، 2 دن زیادہ بہتر ہے، 3 دن، اپنی اپنی کوشش کشش، عبادت میں یکسوئی، عبادت میں کوشش کے ساتھ ساتھ، لیکن 1000 مہینے سے کم تو نہیں۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایمان، یقین اور اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی مقدس رات ہے، اور اس رات کو اللہ نے 5 رمضان کی طاق راتوں میں جھکا دیا ہے۔ پہلی الحمدللہ ہو گئی، دوسری الحمدللہ ہو گئی، اب تیسری الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ آپ نیت بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ ہمیں 4تھی اور 5ویں طاق رات میں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو 5 طاق راتوں میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں یقینی طور پر لیلۃ القدر لکھی جاتی ہے، اس کا لیلۃ القدر پانا یقینی ہے۔ اور یہ رات علماء فرماتے ہیں بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں طاق رات شب قدر کی ہوتی ہے، کبھی 23ویں ہوتی ہے، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں۔ اسی لیے ان 5 راتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، الحمدللہ ہو رہا ہے۔ اور جو حضرات مسلسل اس کے لیے روز اول سے کوشش کر رہے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، جو آج ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ انہی میں سے ہمارے ایک مرحوم ساتھی آج ہمارے بیچ نہیں ہیں، ظہیر عباس، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ یہی نظام ہے کائنات کا، ہر آنے والے کو جانا ہے، کل من علیہا فان۔ لیکن آج اللہ کی ذات اور اس کی رحمت سے امید ہے ہم محفل مسجد میں کر رہے ہیں، اور اس کی برکتیں وہ اپنی خبر میں محسوس کریں گے، اس کی برکتیں اپنی خبر میں محسوس کریں گے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نیک چیزوں کو شروع کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، بعد میں آنے والے اسی کی اتباع میں چلتے رہتے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی کیے بغیر شروع کرنے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ ٹیم جو ان مجالس کا انعقاد کرنے کے لیے پیش رہی ہے، ان میں سے ہمارے ظہیر بھائی بھی ہیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اللہ ان کی مغفرت کاملہ کرے، اللہ دنیا سے بہتر دار انہیں نصیب فرمائے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج کی اس مبارک نشست میں کچھ دیر میں قرآن کریم کی اس آیت کو تلاوت کیا ہوں، اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے پرشدار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ محفلیں در حقیقت کیا ہے، ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہماری بیداری کے لیے ہے۔ انسان فطری طور پر غافل اور بھولنے والا واقع ہوا ہے، انسان بار بار بھول جاتا ہے، تو اسے بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان محافلوں سے ہماری بھول ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا
وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرے مصطفیٰ کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ ہمارا اجلاس بھی اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ برسوں سے آپ سن رہے ہیں الحمدللہ، اور برسوں سے میں اسی بات کی کوشش کرتے رہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں میرے آقا علیہ السلام کی آپ کے سامنے رکھی جائیں جس سے آپ کا اور میرا ضمیر جاگ جائے، ہمارا دل بیدار ہو جائے، ہمارے عمل میں پختگی پیدا ہو، ہم خیر کی طرف مائل ہو کر کیا ہے شر سے نکل جائیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، پورے کلام عظیم میں، اللہ کے کلام میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کی ترغیب دی، ایک ایمان اور دوسرا نیک اعمال۔ ایک ایمان، دوسرا نیک اعمال۔ بندہ دل کی گہرائی سے اس بات کی گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا وہ یکتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کامل بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کی گواہی دل سے بھی دے، زبان سے اقرار بھی کرے، پھر ساری زندگی اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے احکام میں لگا رہے، نیکیوں میں لگا رہے، عمل صالح میں لگا رہے۔ اور یہ بندے کی ڈیوٹی ہے، یہ بندے کا کام ہے۔ بندہ دو چیزوں کا مکلف ہے، ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد زندگی بھر نیک عمل کرتے رہنا، اچھائیاں کرتے رہنا، خیر سے وابستہ رہنا۔ اب اس پر وہ عظیم رب، وہ کرم کرنے والا رب، وہ فضل کرنے والا رب، وہ رحمان، وہ ارحم الراحمین، وہ بے انتہا قبول کرنے والا شکور، وہ بے انتہا کرم فرمانے والا تواب، وہ غفور و رحیم کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی شان کے مطابق بندے کی اس کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ بندہ اگر اخلاص سے، ایمان سے اگر کوئی خیر کرتا ہے تو اللہ کسی خیر کو ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ۔ اگلی نیک قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تو اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا، دنیا کا ثواب بھی عطا کیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہتر ثواب بھی انہیں عطا کیا، آخرت کا بہتر ثواب بھی انہیں عطا کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اتنا ہی نہیں، اللہ ہمیشہ ہمیشہ محسنین سے محبت کرتا ہے، خیر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، نیکیاں کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، عمل صالح سے لگا رہتا جو بندہ ہے اس سے اللہ فرماتا ہے یحب المحسنین، محبت کر کے چھوڑ نہیں دیتا، اس کی محبت جاری رہتی ہے۔ مسلسل رب کی محبت ان بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جو نیک عمل میں لگے رہتے ہیں، جو خیر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں 3 باتیں بتائی گئی۔ پہلی چیز کیا؟ جو بندہ نیکی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ دیتا ہے ضرور ہے، کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اور نیکی کا بدلہ، اس کی برکت، اس کے انوار، اس کے خیرات دنیا میں بھی ملتے ہیں، ثواب دنیا میں بھی اس کی برکت ملتی ہے، وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ اس کی برکت عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی برکت۔ اور سب سے بڑھ کر کیا؟ وہ رب اس بندے سے محبوب، اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیسی محبت؟ سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، رحمان جو ہے، خوب مہربانی کرنے والا جو ہے، ان قریب ان کے لیے محبت کا انتظام کرے گا۔ اور کیسا انتظام کرے گا؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جبریل امین کو طلب فرماتا ہے، بلاتا ہے جبرائیل کو، اے جبرائیل آؤ، زمین کا فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فأحبنی فأحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبرائیل، تو حضرت جبرائیل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب جبرائیل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ پورے آسمان میں اعلان کرتے پھرتے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرے آسمان، اور اس طرح پورے 7 آسمان میں اتنی مخلوق ہے اللہ کی جتنی زمین میں نہیں ہے، اور وہ بھی نیک مخلوق ہے، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی دعا میں ہے، مختلف حیتوں میں اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق 7 آسمان میں، فرشتے بے شمار ہیں، وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کی لشکر ہے یہ، اس لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی تعداد کتنی ہے۔
اور ایک بات سمجھانے کے لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحوائج نامی اپنی کتاب میں ایک روایت ذکر فرمایا، ساری مخلوق کو جمع کر کے 10 حصے کر دیا جائے تو ساری مخلوق ایک حصے میں آئے گی، باقی 9 حصے صرف فرشتوں کے ہوں گے۔ تعداد میں، کثرت میں فرشتوں کی تعداد ساری مخلوق کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہے، 9 درجے زیادہ ہے۔ اور وہ سارے فرشتوں کے بیچ میں جبرائیل اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں سنو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، مجھ سے کہا کہ میں محبت کروں، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پورے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَيُوضَعُ الْخَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد اس کی محبت زمین میں رکھی جاتی ہے۔ زمین والے بعد میں محبت کرتے ہیں، آسمان والے اللہ کی اطاعت کرنے والے محسن بندے سے پہلے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہماری ڈیوٹی کیا؟ عقیدہ سلامت رکھنا۔ ہماری ڈیوٹی کیا؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ ہماری ڈیوٹی کیا؟ دن رات اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا، اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور باقی کام اس کا ہے۔ اور اس کا انتظام ایسا ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو خود محبت کرتا ہے۔ حالانکہ واللہ غنی عن العالمین، وہ پورے عالمین سے بے نیاز ہے، ہماری عبادت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، قرآن کہتا ہے جو بھی شکر گزاری کرتا ہے اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه، قرآن کہتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، تو اللہ کے لیے نہیں، مطلب اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ مگر یہ کرم ہے رب کا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ قبول کر کے ایسا اجر و ثواب اس کا عنایت فرماتا ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے بالا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ کا رزق نہیں پوچھتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم رزق دیں گے۔ عبادت کرو تم، رزق ہم دیں گے، اللہ فرماتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تفرغ لعبادتی ساعتا یا ابن آدم املا صدرک غنی واسد فقرک، اللہ فرماتا ہے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے میں بے نیازی ڈال دوں گا، تیری ساری ضرورتیں پوری کر دوں گا، تیری ساری محتاجیاں پوری کر دوں گا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ کرم کرنے والا رب، وہ زمین کا بادشاہ، وہ آسمان کا بادشاہ، ذرے ذرے زمین و آسمان کی ہر مخلوق کا بادشاہ، ہر شے کا بادشاہ، جس کے لیے آسمان ہے، جس کے لیے زمین ہے، جس کے لیے ہر شے ہے، جو ہر شے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، وہ فرماتا ہے بندے تیرا کام ہے ایمان لا کر اطاعت کرنا، میرا کام ہے نوازتے چلا جانا۔ جو چاہتا ہے رب کی نوازش ملے، وہ طریقہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ اور نیک عمل کرتے رہو، خیر کے کام کرتے رہو، اچھائیاں کرتے رہو۔ نماز ہے نیک عمل، روزہ ہے نیک عمل، غریب کی مدد کرنا ہے نیک عمل، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے نیک عمل، کسی بیمار کی عیادت کرنا ہے نیک عمل۔ ہم وہ اقسام کے نیک عمل ہیں، ان میں سے جو بھی نیک عمل بندہ کرتا ہے، جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، رب اپنے کرم سے اس کو قبول کر کے اس کا اجر و ثواب ایسا دیتا ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ انتقال کر گیا تو اس کو میں نے جنت میں دیکھا، میں نے اس کو جنت میں دیکھا، وہ جنت میں گھوم رہا تھا، یہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ رسول اللہ زمین پہ بیٹھ کر جنت دیکھا کرتے تھے، رسول اللہ زمین پہ بیٹھ کر جنت دیکھا کرتے تھے۔ مصطفیٰ سو جاتے تو اللہ جنت دکھایا کرتا تھا، کبھی جنت دکھاتا، کبھی تو ایسا ہوتا خود کو دکھاتا، خود کو دکھاتا۔ وہ معراج میں جا کے دیکھنا تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی خوابوں میں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا، حدیث میں آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ایک بندے کو جنت میں پھر رہا ہے۔ بولے کیوں گیا جنت میں، یہ کیا کام تھا اس کا، تلاش کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جنت میں گھوم رہا تھا، جنت میں پہنچا اس لیے کہ وہ دنیا میں ایک مقام پر درخت گرا، جھاڑ کٹ کے گر گیا، اس کی ٹہنیاں وغیرہ راستے پہ پھیل گئی، لوگوں کو جانے آنے تکلیف ہو رہی تھی،
یہ آگے بڑھا، بھائی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ سارے راستے کے رکاوٹوں کو دور کر دیا، اب انتقال ہو گیا تو اللہ نے اس کی اتنی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں کیا، جنت میں داخل کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت، مسلم کی روایت ہے، ایک فاحشہ خاتون بنی اسرائیل کی، بدکارہ، جسم فروش، انتہائی غلیظ کام کرنے والی، جسے سماج میں اہل عقل کوئی اہمیت نہیں دیتے، اسلام میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ نکلی، بہت پیاسی ہو گئی، پانی کی تلاش میں پہنچی، ایک جگہ کنواں ملا، بڑی مشکل سے پہنچ کے پانی پیا، باہر آ کے دیکھی ایک پلا، کتے کا بچہ، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، بار بار زبان باہر نکال رہا ہے، رحم آ گیا، نیچے اتری، اپنا موزہ تر کیا، اپنا موزے میں پانی لیا، لا کے کیا ہے اس پلے کو پانی کے خطرے اس کے منہ میں اڈیل دی۔ اب اس کے بعد اسے بھی مرنا تھا، مر گئی، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے اس ایک نیکی کی برکت سے اسے معاف کر دیا، ایک نیکی کی برکت سے۔ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت اخلاص کے ساتھ ایک نیکی کرے تو رب کرم کر دے۔ امت محمدیہ اگر رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرے تو آپ سوچیں اللہ کتنا کرم کرے گا، اللہ کی کتنی عنایتیں ہوں گی۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج کا مسلمان حالات سے بڑا پریشان ہے، اور پریشان بھی ہے، ذہنی طور پہ مایوس بھی ہے، اور کوشش بھی دشمنان اسلام یہ کر رہے ہیں کہ بار بار ایسی چیزیں ہمارے سامنے لاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مایوس ہو جائیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جائیں۔ ان کی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پریشانیاں در حقیقت ہماری بد عملیوں کی وجہ سے ہیں، دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ہے۔ ہم دین پر چلتے تو قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں بھی زمین کا ایسے ہی وارث بنا دیتا جیسے تم سے پہلوں کو میں نے بنایا، اور خوف کے بعد ماحول کو امن میں بدل دیتا۔ پارہ نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا سورہ نور میں، خوف کے بعد ماحول کو امن میں بدل دیتا، کس کے لیے؟ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے، جو صالح کام کرتے رہے، اچھائیاں کرتے رہے۔ اچھائیاں کرنے والوں پر اللہ کی بڑی عنایتیں ہوتی ہیں، دنیا میں بھی اس کا نیک عمل ضائع جانے نہیں دیتا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب بھی دیتا ہے، پھر اپنے کرم سے اس پر آخرت میں بھی اجر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا سورہ کہف، 2 یتیم بچوں کی دیوار گر رہی تھی، پوری بستی برے لوگوں کی تھی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ و خضر کو علیہ السلام میزبانی نہیں کرے تھے، مگر دیوار گر رہی تھی۔ اللہ کا حکم خضر کو ہوا کہ اے خضر گرتی دیوار کو بچا لو، ہاتھ سخت دل ہے ہماری، ہم مسافر ہیں، اتنا بھی یہ ساتھ نہیں دیے، آپ اس کو گرنے دیتے پھر سنوار دیتے، اس پر جو اجرت ملتی ہمارا کام تو چلتا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ وجہ یہ ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، بات یہ ہے کہ یہ دیوار شہر میں 2 یتیم بچوں کی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ ہے، کچھ پیسے وغیرہ ان کے آبا و اجداد نے رکھ چھوڑا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، حضرت خضر نے فرمایا اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور حفاظت اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ان کے جو والد ہیں، ان کے جو بابا ہیں وہ نیک تھے۔ دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، بندہ نیکی کرتا ہے، اس نیکی کی برکت سے اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے گھر کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے بیوی بچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم صرف آخرت میں تو اجر و ثواب دیتا ہی ہے پروردگار، دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، علامہ منذری وغیرہ نے روایت کیا الترغیب و ترہیب میں، ایک علاقے میں قحط سالی آ گئی، بارش نہیں، پانی نہیں، اور زراعت پیشہ جو لوگ تھے وہ پریشان تھے، زراعت پیشہ لوگ اپنی کھیتیوں کے لیے پانی کی تلاش میں تھے، بڑی جستجو تھی، پانی نہیں مل رہا تھا۔ انہی میں سے ایک بندہ کہتا ہے ایک دن اچانک میں اپنی کھیتی میں کام کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل آیا اور ہمارے پاس رک گیا،
تو میں خوشی خوشی اس کو دیکھا، شاید بادل برسے گا، لیکن بادل میں سے آواز آئی نہیں یہاں نہیں، آگے بڑھ آگے بڑھ، اور اس میں ایک بندے کا نام لیا گیا۔ اب بادل چل رہا ہے اور وہ بندہ اس بادل کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دیکھے تو صحیح یہ بادل جاتا کہاں ہے، کس کے لیے یہ بادل آیا ہے۔ اس کے بعد ایک کھیت پر جا کر، ایک باغ پر جا کر وہ بادل اٹھتا ہے اور اس میں سے بارش ہوتی ہے صرف اس باغ کے لیے۔ پورا علاقہ قحط میں ڈوبا ہوا ہے، پورے علاقے کو پانی کی ضرورت ہے، آبوزاری سب ہو رہی ہے مگر پانی نہیں۔ مگر وہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ ایک کے باغ میں خصوصیت کے ساتھ بادل آیا، پانی برسایا اور چلا گیا۔ کہیں دوسری جگہ ایک قطرہ پانی نہیں۔ اب میں گیا، جا کے باغ والے کو تلاش کیا تو ایک دیکھا کہ ایک سیدھا سادہ انسان باغ میں کام کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، نام وہی تھا جو اس نے بادل کی آواز میں سنا تھا۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے بندے بتا تو صحیح کیا کرتا ہے تو؟ پوری بستی کو پانی کی ضرورت ہے مگر بادل آ کے تجھے پانی دے کے جاتا ہے، اور میں نے آج اپنی ماتھے کی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا ہوا ہے، تیرے نام کے ساتھ بادل آتا ہے، تیری کھیتی پر برستا ہے، چلا جاتا ہے، کرتا کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں، میرا معاملہ یہ ہے میں کھیتی کرتا ہوں رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، جب میری کھیتی پر اناج آتا ہے اس کو میں کاٹ لیتا ہوں، فصلیں جب کاٹ لیتا ہوں سارے اناج کو اکٹھا کرتا ہوں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہوں، ایک حصہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے صرف کرتا ہوں، ایک حصے سے دوبارہ کھیتی کرنے کا انتظام کرتا ہوں، یہی میرا معمول ہے۔ تو بندہ کہنے لگا یہ جو تیرا نظام ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کا جو نظام ہے نا، یہی نظام ہے۔ جب پوری دنیا کو پانی نہیں مل رہا ہے تو تیرے لیے رب غیب سے پانی کا انتظام کر رہا ہے، غیب سے رب تیرے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں حاضرین محترم، کسی کتاب کی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، حدیث رسول میں جو برکت عمل خیر کی بتائی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قیامت میں بھی کرم کرے گا، دنیا میں بھی کرم کرے گا، شرط کیا ہے؟ نیکی کے ماحول کو ضائع نہیں کرنا۔ رمضان نیکی کا ماحول ہے نا، ختم نہیں، آخری اشرا ہے، ہمارا دھیرے دھیرے سستی آ جاتی ہے، بیزاری آ جاتی ہے، نہیں، اللہ کے رسول اور اضافہ کرتے تھے عبادتوں میں، پہلے بہت بڑی عبادتیں کرتے تھے لیکن آخری اشرے میں عبادتوں میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ بلکہ اللہ کے رسول کے معمول مبارک میں سے تو یہ تھا کہ آپ ایک عرصے دراز تک آخری اشرے کا اعتکاف پابندی سے رہتے تھے، وصال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پابندی سے رکھا۔ اعتکاف رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے، اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے اس عبادت کی وجہ سے ساری نیکیوں کو کور کیا جا سکتا ہے۔ آپ بیٹھے مسجد میں ہوتے ہیں، آپ کی نیت پہ باہر کی جتنی نیکیاں آتی ہیں نا سب کا ثواب آپ کو ملتا ہے، یہ ہے اعتکاف۔ تو حاضرین محترم انسانی گرامی، نیکی کے وقت کو ضائع نہیں کرنا، دنیا میں بھی اللہ نوازتا ہے، آخرت میں بھی اللہ نوازتا ہے، بے انتہا کرم کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، بخاری میں بھی یہ روایت تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندے کا انتقال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا گیا، اللہ نے فرمایا ما عملتا، کیا عمل کر کے آیا ہے؟ بندے کو پوچھا گیا تو بندے کو حدیث میں آتا ہے یاد آیا یا یاد دلایا گیا، اسے یاد آیا یا یاد دلایا گیا، تو وہ کہنے لگا مولا میں یہ کرتا تھا دنیا میں لین دین کے معاملے میں، کوئی دینے میں تھوڑا سا آناکانی کرتا، سکے پہلے خالص اور غیر خالص بھی ہوتے تھے، اگر غیر خالص سکے بھی دے دیتا تو میں نظر انداز کر دیتا، اور کسی کو خرچ دیتا، مدت ختم ہو جاتی، اگر وہ خرچدار فقیر ہوتا، محتاج ہوتا، اس کے پاس گنجائش نہیں ہوتی تو میں اسے زبردستی نہیں کرتا، مہلت دیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کی اس عمل کی برکت سے جنت عطا کر دیا۔ کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے اللہ پاک ضائع نہیں کرتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، یکسوئی کے ساتھ کرے، چھوٹا عمل ہو لیکن اس نے نیت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو، تو وہ چھوٹا عمل بھی بڑا بھاری ہو جاتا ہے۔
وہ چھوٹا عمل بھی بڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، یہاں تک کہ اگر تمہارے بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا پڑے یہ بھی نیکی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مسکرا کر بات کرے تو وہ بھی ہلکا نہ سمجھنا، حتیٰ کہ اگر کسی کو اپنے پانی میں سے کچھ پانی دینا پڑے بڑی بات تو نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ نیکی بھی بڑی کارآمد ہوتی ہے، دنیا و آخرت میں اس کی بھی بڑی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے فرمایا، کیا فرمایا؟ لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرتا ہے، رب اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بوڑھا ہے کہ جوان ہے، وہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، زندے تو سب رہتے ہیں لیکن وہ بندے مومن کو ایسی زندگی ملتی ہے کہ پاکیزہ زندگی اللہ اسے عطا فرماتا ہے، سکون والی زندگی اللہ اسے عطا فرماتا ہے، یکسوئی والی زندگی اللہ اسے عطا فرماتا ہے، کرم والی زندگی اللہ اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے۔ قیامت کے دن بھی مایوس نہیں کرتا میرا رب، قیامت کے دن بھی کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے، ابن حبان میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے، صحیح مسلم میں ترمذی میں روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن حساب و کتاب کا جب مرحلہ ہوگا نا، اس دن تو حالت یہ ہوگی، انسان چاہے گا کہ کوئی رشتہ دار آئے اور اس کا عذاب اپنے اوپر لے، اس کو چھٹکارا ملے، کوئی بھائی آئے، باپ آئے، ماں آئے، کوئی بھی اس پر آنے والے عذاب کو اپنے اوپر لے لے، انسان چاہے گا، مگر یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن رب کی عنایتیں کیسی ہوں گی، رب کا کرم کیسا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے ایک بندہ لایا جائے گا برسر محفل، سب کے سامنے اس کو لایا جائے گا، سب ہوں گے وہاں، اولین و آخرین سارے کے سارے جمع رہیں گے وہاں، اور لایا جائے گا، اور لا کر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے نامہ اعمال کھلوائے گا۔ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے ایک رجسٹر، 2 رجسٹر، 3 رجسٹر، 4 رجسٹر، ویسے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے اس میں۔ کتنے؟ 99 رجسٹر اس کے نافرمانیوں کے ہوں گے، اور وہ بھی کتنے بڑے، مد البصر حدیث میں آتا ہے، تا حد نگاہ، ایک انسان کی نگاہ دیکھنا شروع کرے تو کتنی دور تک دیکھتی ہے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر، اور ان رجسٹروں میں 1 2 نہیں بلکہ کتنے 99 رجسٹر، اور اس میں اس کی برائیاں لکھی ہوئی ہوں گی۔ اللہ بلائے گا اسے، بتائے گا رجسٹر، بتائے گا اور پوچھے گا کیا تو اس کا انکار کرتا ہے؟ یہ جو لکھا گیا نا تیرے زندگی کا سارا معاملہ، اس کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا مولا نہیں، میں یہ کرا ہوں، انکار نہیں کرتا۔ اللہ فرمائے گا کیا میرے فرشتوں نے، لکھنے والے فرشتوں نے ظلم کیا ہے؟ وہ بولے گا نہیں، انہوں نے ظلم نہیں کیا، جو میں نے کیا وہ لکھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا پھر اس کے جواب میں کوئی عذر ہے، عذر خائی کرنے کا کوئی صورت ہے؟ بولے مولا جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں وہ کیا عذر خائی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے وہ بندہ کہے گا کہ مولا نہیں، عذر کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں، عذر کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں۔ آپ سوچو، آپ پورے لوگوں کے سامنے اس کا نام عمل کھلا ہے، اور وہ بھی 1 2 نہیں 99 دفتر ہیں، سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، سب کا اقرار ہے، اسے بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے، اسے خود نہیں معلوم بچنے کے لیے کوئی ذریعہ ہے کیا، وہ خود بول رہا کہ نہیں کوئی صورت نہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیری ایک نیکی ہے میرے پاس، تیری ایک نیکی ہے میرے پاس۔ اس کے بعد ایک لفافہ لایا جائے گا، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، ایک لفافہ لایا جائے گا،
اس لفافے کو کھولا جائے گا، اس میں کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بندے نے جو گواہی دی تھی اخلاص سے، ایمان سے، رب کو راضی کرنے کے لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں میرا مولا ہی میرا معبود ہے، میرا مولا ہی میرا خدا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ ایک گواہی کا جو کیا تھا اسے خود یاد نہیں ہے، رب اس نیکی کو محفوظ کر کے رکھوائے گا، اس کا لفافہ لایا جائے گا اور اس گناہگار سے کہے گا قریب آ جا۔ نامہ اعمال کے لیے ترازو لگائے جائیں گے، میزان بولتے ہیں اس کو، میزان، میزان، میزان کا مطلب ترازو، تو کڑی وزنہ ہمارے پاس کام ہے ناپنے والی، اس میں کیا ہوگا؟ انسان کے اعمال ناپے جائیں گے، برائیاں بھاری ہوئی ہیں تو پھر بھاری، نیکیاں بھاری ہوئی ہیں تو نجات۔ اب ایک طرف 99 دفتر ہیں اس کے گناہوں کے، اور ایک طرف وہ لفافہ رکھے جائے گا۔ اب رکھنے کا وقت قریب ہوگا تو اللہ کیا فرمائے گا اسے؟ آجا قریب آجا دیکھ لے، وہ کہے گا مولا 99 دفتر کے سامنے یہ چھوٹا سا لفافہ کیا کرے گا؟ 99 دفتر ہیں گناہوں کے، یہ چھوٹا سا لفافہ کیا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا قریب آ جا۔ اس کے بعد ایک طرف 99 دفتر رکھے جائیں گے، ایک طرف وہ ایک لفافہ جو کلمہ طیبہ کا ہوگا اس کو رکھا جائے گا، تو اللہ کے فضل سے اس کے بدی کے جو دفتر رکھے ہوئے جو حصہ ہے وہ اٹھ جائے گا اور یہ نیکی کا حصہ بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اس ایک نیکی کی برکت سے نجات دے گا اس سے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے نام سے زیادہ بھاری تو کوئی نام نہیں، اللہ کے نام سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، غور کرو رحمان الرحیم کو، غور کرو کیسا رحم الرحیمین ہے۔ ہم تو زبان سے صرف بولتے ہیں رحمان الرحیم، اس کے رحمان الرحیم ہونے کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ بتاتے ہیں کہ خدا کیسا رحمان الرحیم ہے، وہ بندہ برسر محفل آئے گا، ایک نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں رہے گی، ایک نیکی وہ کبھی کر کے بھول گیا تھا، یاد نہیں تھا، تو رب فرمائے گا نہیں تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، وہ ایک نیکی کی برکت سے اللہ اسے نجات دے دے گا۔ تو آپ خود سوچیں اگر بندہ ساری زندگی کوشش کر کے اللہ کی اطاعت کرتا رہے، فرما برداری کرتا رہے، نیکیوں میں اپنے آپ کو لگائے، تو کتنی برکتیں اللہ عطا فرمائے، کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے گا، کتنی برکتیں آپ سوچیں، غور کریں۔ یہ کیوں ہمیں احادیث سے بیان کیا گیا؟ یہ تو غیب کا معاملہ نا، رسول اللہ نے جو بیان کیا سارا غیب کا معاملہ ہے، قیامت میں، قیامت کے بعد حساب و کتاب کا سب غیب کا معاملہ۔ اور کیوں بیان کر رہے ہیں امت کو؟ تاکہ امت سمجھ جائے ایک امتحان وہ ہے جس میں کیا ہونے والا ہے پتہ نہ ہو، ایک امتحان وہ ہے جس کے بارے میں پہلے سے پتہ ہو ایسا سوال آنے والا ہے، تو کتنا اچھا ہوگا۔ کسی بھی ایسے امتحان دینے والے کے بارے میں آپ امید کر سکتے ہیں کہ جسے پتہ ہو کہ آج کا پرچے میں کیا آنے والا ہے وہ ناکام ہوگا؟ نہیں نا، اتنا آسان کر دیا گیا ہمارے لیے۔ خبر میں کیا امتحان ہوگا بتایا گیا، محشر میں کیا امتحان ہوگا بتایا گیا۔ ہم کتنے نادان ہیں، سب کچھ معلوم ہو جانے کے باوجود بھی اگر ہم اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے وقت کو ضائع کریں، اللہ کی نافرمانی میں اپنا وقت گزاریں، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، پھر دیکھا جائے گا، کل دیکھیں گے، آنے والے کل دیکھیں گے، اسی تصور میں ساری زندگی کو ضائع کریں۔ حاضرین محترم، اسی لیے قرآن نے بڑی پیاری بات کہی، قرآن کہتا ہے فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ فرماتا ہے جو کچھ دیا نا اللہ اس کی راہ میں خیرات کرو موت آنے سے پہلے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آئے گی تو مرنے والا رب سے باتیں کرے گا۔ اب تو رب نہیں دکھ رہا ہے نا، پردے ہٹ جائیں گے، جیسے ہی موت طاری ہو جائے گی، دنیا سے رشتے کٹ جائیں گے۔ آپ بولتے نا ہمارے خالہ نہیں پہچان رہے، ہماری چاچی نہیں پہچان رہے، ہمارے ماموں نہیں پہچان رہے، کیونکہ اب پہچانے گا بھی کیسے؟ اس کا تعلق آخرت سے ہو گیا ہے۔ جسے آخرت دکھتی ہے اسے دنیا کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ تو اب تو سب معلوم ہوگا، قرآن کہتا ہے فیقول ربی، وہ بندہ کہے گا ربی لولا اکرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تھوڑی مدت دے، جا کے صدقہ خیرات بہت جمع کر کے رکھا تھا، میرا سمجھ کے، اب وہ سمجھ میں آ گیا میرا نہیں ہے، جو تیری راہ میں دے دیا گیا وہ میرا ہے، جو میرا سمجھ کے میں نے رکھ لیا وہ میرا نہیں ہے، اسی لیے میں جا کر خیرات کر کے نیک لوگوں کی زمرے میں آ جاؤں۔
اللہ کیا فرمائے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آتی ہے تو اللہ کسی موت کو نہیں ٹالتا، کسی نفس کی موت کو نہیں ٹالتا، ہرگز نہیں ٹالتا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہمیں یہ صحت کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، بخاری کی روایت ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، الصحت والفراغ، ایک تو صحت ہے اور دوسرا فرصت ہے۔ آج عبادت کی فرصت ہے، سکون سے بیٹھیں، عبادت کر لیں، نہیں معلوم آنے والا کل کون سے کام لے کر آئے گا، کون سی مصروفیت لے کر آئے گا، اس لیے فرصت کے لمحات کو ٹائم پاس کرنا نہیں ہے، فرصت کے لمحات کو ٹائم پاس نہیں کرنا ہے، بلکہ اسے نیک اعمال سے آباد کرنا ہے، خیر کے عملوں سے آباد کرنا ہے، اور صحت کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھے، کیونکہ نہیں معلوم کب انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اٹھنے نہیں آ رہا، بیٹھنے نہیں آ رہا، چلنے نہیں آ رہا، کھانے نہیں آ رہا، پینے نہیں آ رہا، کبھی بھی ہو سکتا نا انسان کے ساتھ۔ اب اللہ نے صحت دی ہے تو صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھنا، اور وہ کرم والا رب کیسا کرم کرتا معلوم؟ آج ہم صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھ کے رب کی عبادت کریں۔ خدا نہ خواستہ دنیا ہے، ہر ایک کو آزمائش دنیا سے گزرنا پڑتا ہے، خدا نہ خواستہ ان بندوں میں سے کوئی کسی بیماری کی شکار ہو جائے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ جو صحت میں عبادت کرتا تھا ویسی عبادت نہیں کر رہا ہے، وہ سویا ہوا ہے بستر پر، اسے اٹھنے نہیں آ رہا، اسے حرکت کرنے نہیں آ رہا، جب بھی عبادت کا وقت ہوگا اللہ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں عبادت لکھو، عبادت لکھو، کیونکہ صحت کے عالم میں وہ عبادت کرتا تھا، آج نہیں کر رہا ہے تو مجبوری ہے نہیں کر رہا ہے، لیکن مجھے تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ کی ذات تو ہر حاجت سے پاک ہے، ہر جبر سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا لکھو میرے بندے کے نام اعمال میں وہ ساری نیکیاں جو ان وقتوں میں وہ صحت کے عالم میں کیا کرتا تھا۔ ہم خالی سوچتے رہتے ہیں اب کریں گے، جب کریں گے، جب کریں گے، تب کریں گے، کرتے تو کچھ بھی نہیں، بعد میں ان کے نام سے 40واں بعد والے کرنا پڑتا، 10واں بعد والے کرنا پڑتا، وہ بھی کب تک کریں گے بیچارے، ان کے بھی بیوی بچے ذمہ داریاں ہوتے ہیں۔ ایک بار زیارت بڑی دھوم دھام سے کریں، 500 روپے کی چادر لا کے ڈالیں، 10ویں میں 100 روپے کی لاتے ہیں، پھر 40ویں میں ایک بار 500 روپے کی لائے تو پھر اس کے بعد ایک دم برسی کے فاتحہ سے پہلے یاد نہیں کرتے۔ اس کے بعد کیا ہے، 500 روپے کی چادر نہیں ہوتی، 5 روپے کے پھول آگ ڈال جاتے، چلو یہ حقیقت ہے نا، زندگی کا نظام جو چل رہا ہے نا اسی طرح تو چل رہا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ رب کا کرم ہے، عنایت ہے بے انتہا رب کی، اللہ نے ہمیں امت نبی نے پیدا فرمایا اور اپنے کرم سے رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، لیلۃ القدر سے ایسا موقع عطا فرمایا، قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی۔ ارے ہم سے بڑھ کر کون خوش قسمت ہو سکتا ہے، ہم سے بڑھ کر کون مبارک ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو رب نے فرمایا کنتم خیر امہ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے تمہیں بہتر امت بنایا ہے، تم بہتر امت میں ہو، تمہیں وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو بہتر بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا، نمازوں کی پابندی ہے، دیگر نیکیوں کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، جتنا زیادہ بھلائی کر سکتے کرنا، جتنا زیادہ خیر کر سکتے کرنا۔ اللہ کبھی ہمارے خیر کو جو حسن نیت سے کیا جائے اس کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس سے نکلے، بہت لمبا واقعہ ہے، بولنے کا وقت نہیں ہے، صرف میں جو پہلو بولنا چاہتا ہوں اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ مدین چلے گئے، مدین میں آپ کیا کیے، ایک کنویں کے پاس گئے جہاں لوگ پانی بھر رہے تھے، سب لوگ بھر رہے تھے، دو خواتین جو تھیں، لڑکیاں نوجوان پردہ نشین تھی، باحیات تھی، وہ دور ٹھہری ہوئی تھی، وہ آگے نہیں آ رہی تھی۔ تو حضرت بولے آپ کیوں یہاں ٹھہرے؟ بولے ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے جو پانی بھر کر دے، یہ لوگ پورا ختم کرنے کے بعد کوئی ایک آدمی بھر کے دیا تو لے کے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، خود ان کے لیے پانی بھر کے کیا ہے آپ جا کے سایہ دار درخت کے نیچے لے لیں۔ ابھی سوئے نہیں تھے کہ ایک خاتون جو ہے اس میں سے ایک دوشیزہ بچی باحیا پردہ دار آئی، آ کر کہنے لگی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آ کر کہنے لگی آئیے ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے وہ اس کا بدلہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔
تو قرآن کہتا ہے تمشی علی الاستحیاء، وہ خاتون کیسی تھی؟ باحیا تھی، اللہ کے حکم کی پابند، حیادار، ایسی کہ حیا اس کے قبضے میں تھی، وہ حیا پر سوار تھی، ایسے اتنا باحیا تھی. اور اللہ نے اس ایک نیکی کا اجر کیا دیا انہیں معلوم ہے آپ کو؟ کیا دیا اللہ نے اس ایک نیکی کا اجر؟ اللہ نے وقت کے جلیل القدر پیغمبر کی بیوی بنا دیا. جلیل القدر پیغمبر کی بیوی، نیکی، ایک نیکی کی برکت. اللہ جزائیں ہونے نہیں دیتا کوئی نیکی، بے انتہا محبت کرتا، بے انتہا. اسی لیے ہمارے بزرگ دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم سے جو محبت کرتا نا اس محبت کے واسطے سے کرم کرنا. ہماری جو محبت تیرے سے ہے وہ نہیں، وہ تو غرضی ہوتی، کیا کچھ ہوتی. تو جو محبت کرتا نا ہم سے اس محبت کے واسطے تو ہمارے حال پر رحم فرما. اتنا زیادہ وہ کرم کرنے والا، وہ ہمیشہ کرم کے دروازے کھول کے رکھتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ نیکی کرتے رہنا، وقت ضائع نہیں کرنا. انسان کا آخری وقت آتا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے. جس وقت اس کا وقت طے ہے اس وقت کوئی دعا کوئی دوا اثر نہیں کرتی، خود بخود وہ چلے جاتا. بچنا ہے تو خود بخود کوئی دعا ذریعہ بنتی، کوئی سبب ذریعہ بنتا، لیکن جانا ہے تو کوئی چیز نہیں روکتی، کیونکہ یہ طے شدہ معاملہ ہے. لیکن جانے والا خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو جاتے جاتے اپنے لیے آخرت کا سامان لے کر جائے، آخرت کی زندگی کے لیے اعمال کا نور لے کر جائے، ایمان کا نور لے کر جائے. اب پھر کرم تو وہ کرنے والا ہے، بے انتہا کرم. صحیح بخاری کی ایک روایت میں عرض کر کے اپنے دوستوں کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ہے جہنم کے پشت پر ایک پل ڈالا جائے گا جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، اور وہ روایتوں میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک، تیز تلوار کی دھار سے زیادہ نوکیلا ہوگا. اور جہنم کی انگاریں جو ہے نا وہ الگ کیا ہے، نیچے سے گرمی پہنچا رہی ہوں گی، اور ہر ایک کو اس میں سے گزرنا پڑے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. قرآن کہتا ہے ہر ایک اس میں سے گزریں گے، یہ قطعی فیصلہ ہے. اب جب پل صراط سے گزریں گے تو اللہ فرماتا ہے ان بندوں کے حوالے سے جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے حوالے سے رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی بجلی کی کڑک کی طرح نکل جائے. بجلی وہ کڑکتی ہے نا، کڑک کی طرح نکل جائے. کوئی تیز ہوا کی طرح گزر جائے، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے. خیر خیر کر کے جب وہ نیک بندہ ہوگا تو گزر جائے گا، پل صراط سے نکل جائے. اس کے بعد پلٹ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے. اور میرے آقا فرماتے ہیں اس سے پہلے اتنی شدت سے وہ رب کی بارگاہ میں ایسی التجا نہیں کی ہوگی. اس سے بڑھ کر مانگتے تو ساری زندگی رہے، لیکن اتنی تڑپ، اتنی شدت کے ساتھ انہوں نے نہیں مانگا ہوگا کبھی. ایسا مانگیں گے کیا؟ وہ رب کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا ہم پل صراط سے گزرے، ہم نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں کچھ چہرے ہم نے دیکھے ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، آج وہ جہنم میں. مولا ہم جنت میں جائیں، ہمارے ساتھ رہ کر عبادت کرنے والے جہنم میں رہیں گے، ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں جہنم سے نکال، یہ سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ. اللہ کیا فرمائے گا؟ اخرجوا من عرفتم بولے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پورا جسم آگ میں ہے مگر ان کا چہرہ جو ہے وہ محفوظ ہے. چہرہ کیا ہے؟ محفوظ ہے. اور چہرہ جو محفوظ ہے اللہ فرمائے گا جسے جسے تم پہچانتے ہو نا جا کے تم نکال کے لاؤ. اخرجوا من عرفتم، میری اجازت ہے جاؤ جہنم سے جن جن کو پہچانتے ہو پکڑ کر لاؤ. اسی لیے نیک بننا اور نیکوں کے ساتھ رہنا، نیکی کرنا، پھر جو نیک ہیں ان کے ساتھ رہنا. اسلام کا سسٹم یہی ہے، دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا، دین میں ہمیشہ اپنے سے بہتر کو دیکھنا. اسی لیے ہمیں اہل سنت کا طریقہ ہے، ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے اپنے سے باہر بیٹھے تو ہمارے کٹے پہ بیٹھنے والے بھائی کو نہیں دیکھتے. ہم غوث پاک کا سوچتے ہیں کہ وہ 40 سال کیسے عبادت کرے ہوں گے. سعید ابن مسیب کا سوچتے ہیں کہ وہ 40 سال کیسے عبادت کرے ہوں گے. ہمارا مسئلہ ایسا ہے بھائی، دین کا معاملہ ہی ایسا ہے. تو نیکی بھی کرنا، پھر نیک لوگوں کی سنگت میں بھی رہنا. تو اب وہ کہیں گے کہ بھائی جا کے نکالو. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ جا کر کیا ہے ایک بڑی مخلوق کو نکالیں گے جہنم سے، بڑی مخلوق کو جہنم سے نکالیں گے.
اس کے بعد آئیں گے آدر کے لیے اللہ جن جن کو ہم پہچانتے تھے نکال دیں. اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے لاؤ. اب تو جن کو تم جانتے تھے نا ان کو نکال کے لائے, اب میری رحمت کو اور دیکھ لو, جاؤ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نکال کے لاؤ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا, پھر ایک بڑی مخلوق کو وہ نکال کر لائیں گے. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے, اگر عرض کریں گے کہ مولا ہم نکالیں. اب کوئی ایسا نہیں بچا جہنم میں جس کے دل میں ایمان ہو, رائے کے دانے کے برابر ایمان, ہماری حیثیت سے ہم نے ان کو نکال دیا. اللہ فرمائے گا ابھی ہے, ابھی کچھ نکلنے والے باقی ہیں. اس کے بعد فرمائے گا اب تمہارا نکالنا ہو گیا, اب میں نکالوں گا. اس کے بعد رب جا کے نکالے گا. حدیث میں آتا ہے جتنا کچھ پہلے نکالے گئے اتنا اس سے کئی گنا زیادہ ایک ہی مرتبہ رب نکال دے, ایک ہی مرتبہ رب نکال دے گا. ایسا وہ رحم کرنے والا, ایسی وہ محبت کرنے والا ہے. اور اس سے رشتہ جوڑنا ہے تو کیسے جوڑنا ہے؟ نیکی سے اس سے رشتہ جوڑنا ہے, خیر سے اس سے رشتہ جوڑنا ہے. اولیاء کی فضیلت میں بخاری کی وہ حدیث پڑھے نا آپ, بندہ فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, پھر لگاتار وہ نوافل بولے تو اضافی عبادتوں میں لگا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کیا فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور وہ سوال کرتا ہے تو میں ضرور پورا کرتا ہوں, وہ پناہ چاہتا ہے تو میں ضرور اسے اپنی پناہ دیتا ہوں. بے انتہا کرم کرنے والا. سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ سید التابعین ہیں. 40 سال آپ نے ایسی عبادت کی کہ کبھی آپ کی تکبیر تحریمہ جماعت سے فوت نہیں ہوئی. 40 سال صفحے اول میں آپ فرماتے ہیں کبھی میں نے کسی کا گردن کا پچھلا حصہ, یہ جو ہے نا گردن کا حصہ نہیں دیکھا ہوئی. مطلب یہ گردن, لوگوں کی گردن دیکھنے کی نوبت کب آتی؟ جب دوسری صف میں رہے تو آتی. تو صفحے اول میں 40 سال تکبیر تحریمہ نہیں کی آتی. ایک مرتبہ آپ کے پاس آئے, آ کر کچھ لوگ بولے ابراہیم بن محمد بن طلحہ ان کا انتقال ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا. ایک نیک بندے ان کا انتقال ہو گیا. بولے محمد بن ابراہیم طلحہ کا انتقال ہوا, کیسے ہوا؟ بولے حضرت ان کے گھر میں تھے, وہ گھر کا چھت گر گیا, وہ دب کے مر گئے. گھر کا چھت گر گیا, وہ دب کے مر گئے. تو حضرت نے فرمایا ہادہ لا یموت مثلہ ہکذا, بولے نہیں اس جیسا بندہ ایسا نہیں مر سکتا. بولے جاؤ جا کے تلاش کرو, بھائی وہ بندہ ایسا نہیں ہے, ایسی موت نہیں آ سکتی انہیں. اچانک گھر میں بیٹھے چھت گر گیا مر گیا, یہ کیا بات ہوئی؟ جا کے تلاش کرو. آپ سعید بن مسیب بولے تو لوگ پھر دوڑے, جا کے کیا ہے وہ ملبہ ہٹانا شروع کریں, ادھر ہٹا ادھر ہٹا ہے. تو ابراہیم بن محمد بن طلحہ زندہ ہے, سانس لے رہے, ہڈی تک نہیں ٹوٹی ان کی, بالکل زندہ صحیح سلامت ہے, ملبے کے نیچے زندہ صحیح سلامت ہے. خیر بات ہو گئی, ختم ہو گئی. کچھ لوگ آئے حضرت سعید بن مسیب کے پاس, آ کر بولنے لگے حضرت کیسے بولے آپ اتنا یقین سے, ایسا نہیں ہوتا بول کے. تو حضرت بولے ایسا ہو سکتا نہیں, ہاں وہ بندے کی ایک نیکی ہے, وہ صلہ رحمی کرنے والا ہے, رشتہ داریوں کے حقوق نبھانے والا ہے, اور رشتہ داریوں کے جو حقوق ہیں اس کو پورا کرنے والے کی بری موت نہیں آتی. اسی لیے میں نے کہا کہ وہ ایسی بری موت نہیں آ سکتی ہوں. کتنا یقین تھا اسلاف کو نیکی کی برکت پر, اور اللہ دیکھیں آپ چھوٹی چھوٹی نیکی کی بھی کیسی برکت عطا فرما رہا ہے. ہم بھی اگر اپنی زندگی میں غور کریں تو بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں. ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم کبھی اپنے آپ پر تجربہ نہیں کرتے, اپنے آپ پر جائزہ نہیں ڈالتے. اپنا جائزہ ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کئی ایسے موقع ہیں ہم نے چھوٹا سا خیر کا کام کیا, رب نے اپنے کرم سے اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کی برکت سے بڑی بڑی بلائیں ہماری زندگی سے دور کر دی, بڑی بڑی پریشانیاں ہماری زندگی سے دور کر دی. سیار اعلامی نبلا میں امام ذہبی روایت کرتے ہیں, عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں, تابع تابعی ہیں, امام بخاری کے استاد ہیں, امام بخاری کے دادا استاد ہیں, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں. بڑے نیکوکار, انتہائی نیکوکار حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا, اس کے گھٹنے میں ایسی بیماری تھی
کہ ہمیشہ کیا ہے خون نکلتا تھا اس سے۔ وہ بولا حضرت 60 سال سے علاج کراؤں اور بڑے بڑے طبیبوں کو بتایا، بہت علاج کیا، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی، کیا کریں؟ حضرت بولے ایک کام کرو، ایسے علاقے میں جاؤ جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی نہیں ہے، تم اپنے ہاتھ سے وہاں کنواں کھودو، تو وہاں اپنے ہاتھ سے کنواں کھودو، جیسے ہی تمہاری کوششوں سے وہاں پانی نکلے گا مخلوق کے لیے، تمہارا یہ خون بند ہو جائے گا۔ اب گئے جا کے کنواں کھودا اور حقیقت ویسا ہی ہوا، ادھر کنویں سے پانی نکلا، ادھر وہ زخم ٹھیک ہو گیا، ادھر وہ زخم ٹھیک ہو گیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ تمہیں دنیا کی بھی جزا عطا کرتا ہے، آخرت میں تو بہتر جزا عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محبت کرتا رہتا ہے کس سے؟ محسنین سے۔ محبت کر کے چھوڑ نہیں دیتا، ہمیشہ محبوب بنا کے رکھتا ہے، ہمیشہ محبوب بنا کے رکھتا ہے۔ اسی لیے حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہم کوشش کریں، ہم صحابہ کی طرح نیک تو نہیں ہیں، ہم اہل بیت کی طرح نیک تو نہیں ہیں، ہم اولیاء کی طرح نیک تو نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نیکی ہی نہ کریں، بلکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ آج ہم میں کتنے ایسے ہیں جو جن کی تمنا ہے کہ اللہ ہمارا حشر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں کرے، قیامت میں ہم رسول اللہ کے ساتھ رہیں؟ کون نہیں چاہتا؟ بولیے کتنے چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے رسول اللہ کے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے؟ ہم نے سب چاہتے ہیں۔ ہم نے کتنی کی خواہش نہیں ہے کہ ابو بکر میرے ساتھ رہیں، میں جب اٹھوں قبر سے تو عمر میرے پاس ہو، میں اٹھوں اللہ مجھے مولا علی کے ساتھ رکھے، میں اٹھوں اللہ حسنین و کریم تمین کے پاس رکھے، اللہ سیدہ زہرا کے قدموں میں رکھے۔ ہماری تمنا نہیں ہے؟ ارے ہماری تو درینہ تمنا یہی ہے اللہ اپنے چاہنے والوں کے زمرے میں ہمیں شامل فرمائے، اپنے صالحین بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ مگر قرآن سے پوچھو آپ، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں تک پہنچنے کی منزل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا رہے، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا رہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود اسے نبیوں کے ساتھ رکھے گا، صدیقوں کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رکھے گا، صالحین کے ساتھ رکھے گا۔ اور یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ منہ دیکھ کر بھاگنے والے بھی ہوں گے، مگر یہ ایسے ہوں گے وحسن اولئک رفیقا، ان سے بہتر آپ کو کوئی رفیق نہیں ملے گا، ان سے بہتر آپ کو کوئی رفیق نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے نیکی کرنے کی، اچھائیوں کی۔ اتنا ایک کام کریں، ریاکاری سے بچیں، دکھاوے سے بچیں، لوگوں کو لوگ مجھے یہ کریں اور لوگ تو کیا بھی نہیں کرتے، اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ اللہ کی رضا کے لیے مولا تو بڑا محسن ہے، مولا تو بے انتہا مجھ پر کرم کیا ہے، تیرے کرم کے سہارے میری زندگی ہے، اے پروردگار عالم یہ عبادت میں تیرے لیے کر رہا ہوں، یہ کرم یہ عبادت میری تیرے لیے ہے مولا، یہ عبادت تیرے لیے ہے، میں تیرے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں۔ یہ نیت سے آپ جو بھی خیر کا کام کریں، جو بھی خیر کا کام کریں، اللہ اپنے کرم سے نصیب قبول کرتا ہے، دین و دنیا میں اس کی برکتیں دیتا ہے۔ بظاہر بسا اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارا علم کامل نہیں ہے، ہمارا علم پورا نہیں ہے، ناقص علم کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا۔ اللہ دعا قبول کرنے کے باوجود روایتوں میں آتا ہے وہ چیز نہیں دیتا بس اوقات جو ہم مانگتے ہیں۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی ہے ہمارے لیے، اس لیے وہ اس کا ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی دینا نہیں ہے تو دعا قبول کر کے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن جا کے لوگ اپنی دعاؤں کو جو دنیا میں قبول ہوئی بظاہر دنیا میں اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے، آخرت کے لیے اللہ نے اٹھا کے رکھا، اس کا اجر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش دنیا میں کوئی دعا کا اثر ظاہر ہی نہیں ہوتا، سب اللہ آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا۔ مایوس تو وہ کرتا ہی نہیں۔ ارے جو خود اپنے کلام میں یہ کہے قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جو یہ کہے کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ کیسے محروم کرے گا؟